یہ ہے جی ہمارے الفابیٹس جن میں ہم باٹم آف دا تھروٹ لاسٹ کور کر چکے، تو اب مڈ آف تھروٹ پہ آتے ہیں۔ تو فرسٹ ون ہے آ، اسے ہم عین کہتے ہیں اردو میں، عربی میں یہ نام ہے۔ دا ساؤنڈ از، اس کو زبر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ آ کہاں سے نکلتا ہے؟ مڈ آف دا تھروٹ سے، آ آ آ آ آ مڈ سے۔ کیا غلطی ہے اس میں کامنلی پائی جاتی پڑھنے میں کہ اس کو آ پڑھ دیتے ہیں، آ یعنی کیوٹی سے ادا کر دیتے ہیں، اس کو گلے سے نہیں نکالتے۔ یہ بڑی غلطی ہے جس سے حتیٰ کہ نماز بھی فاسد ہونے کا خطرہ ہے، نماز کے بھی پوری طرح سے خراب ہونے کا قوی امکان ہو جاتا ہے، اور یہ بہت آتا ہے قرآن پاک میں۔ اس کی صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے۔ لائک اس کو جیسے ہم اردو میں دیکھو نا، ہم عابد، عبداللہ، عائشہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اردو میں بلانے کے لیے یو کین کال، لیکن جہاں تک جب قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، حدیث پڑھنے کا معاملہ ہے، تو وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ کو صحیح ہی ادا کرنا ہے، وہاں آپ کو آ ہی ادا کرنا ہے، عبداللہ ہی کہنا ہے، عائشہ ہی کہنا ہے۔ تو اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اس کو بہت زیادہ بھی پریشرائز نہیں کرنا کہ وہ بالکل ہی بگڑ جاتا ہے، لائک تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ہم لوگ زبان کو انوالو کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بہت عجیب سی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ چیز ہے اس میں بہت خیال کرنے والی۔ یور پریکٹس۔ نعبد، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں۔ نعبد، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی غلامی میں آتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے یہاں حکم نہیں لگایا، آلدو یہ تفسیر کی کلاس کی باتیں ہیں، تو اس کو ابھی تو یہاں میں پریفر کر سکتا ہوں کہ وہ دفعہ ضرور سنیں الحمد کی تفسیر جو اس انسٹیٹیوٹ میں ہم نے کی ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی رکھی ہوئی ہے چینل پہ۔ تو نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو سوچو نعبد نعبد نعبد، آپ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہو تو کتنا پاورفل ریمائنڈر ہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں، میں کمٹ کر چکا ہوں، میں اپنی مرضی سے سبمٹ کر چکا ہوں۔ تو غلام ہو اور مرضی اپنی کرے، ڈزنٹ میک اینی سینس۔ یہ کمبینیشن ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کو آ نہیں پڑھنا، یعنی آ او اکٹھا ادا کریں گے تو زیادہ کلیئر ہوگا۔ اعوذ، اعوذ، دیکھ رہے ہیں، اعوذ، آ یہاں سے، اعوذ اوپر سے۔ تو یہ اس کو فیل اور اس کو ایکسپیرینس کرنا یہ اصل ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آ باٹم سے نکلا ہے، او مڈل سے نکلا ہے۔ صرف اس کو یاد نہیں کرنا بلکہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہو، اس کو رٹا نہیں لگانا کو وہاں سے، یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ آپ کے ایکسپیرینس میں ہو کہ آ کہاں سے نکلتا ہے، او کہاں سے نکلتا ہے۔ تو اس کے لیے اعوذ اعوذ اعوذ، اس کو بھی اعوذ باللہ ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ اس کا صحیح پورا ترجمہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ کیسے ہیں، زیادہ قریب ترجمہ یہ ہوگا اس کا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس فیلنگ کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنا تو بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑا وہ ہے، ریمائنڈر ہے، بہت بڑی سیکیورٹی ہے۔ دین سیکنڈلی ہا،
جہاں سے آ ہے بالکل وہیں سے ہا ہے، سیم پوائنٹ ہے. اینڈ دین ہا. بہت مرچی لگی ہو نا تو آدمی ہا ہا کرتا ہے، تو بھی بالکل وہیں سے نکلتا ہے. گڈ ٹو نو. ہمیں پتا ہے کہ کہاں سے نکلتا ہے، بس ہم نکالتے نہیں. اس میں بھی اس کو لائک حامد، الحمدللہ، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. الحمدللہ جیسے ہم بولتے ہیں صحیح نہیں ہے، خاص طور پر نماز میں، قرآن میں تو بالکل صحیح نہیں ہے. ویسے بھی کیونکہ اب چاہے مجھ سے کسی نے حال پوچھا، میں نے کہا الحمدللہ، تو میں نے یہ بھی قرآن ہی کا اور احادیث ہی کا لفظ کوٹ کیا نا، تو صحیح پڑھنا ہے جہاں اس کو پڑھنا ہے. تو اس کا خیال کیا جائے، اس کو بھی زیادہ بہت زیادہ اوور لوڈ نہیں کرنا، ایگزیجریٹ نہیں کرنا. اس کی پریکٹس کے لیے لائک ہا کلیئر رہے، اس کے لیے ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. بسم اللہ الرحمن، لائک الرحمن الرحیم. تو دیکھو کتنے بڑے بڑے فائدے ہو رہے ہیں اگر آپ باریکی سے دیکھو اس چھوٹی سی پریکٹس میں، کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ ہمارے ایک تو استحضار میں آ رہا ہے، یعنی وی آر بیکمنگ اویئر آف کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم اگر پڑھ بھی رہے تھے بسم اللہ تو ہیبٹ میں پڑھ رہے تھے، ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ زبان کیا کہہ گئی، اور اس سے کوئی ذہن بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ ذہن لگانا ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرنا ہے کہ کہاں سے نکل رہی ہے، تو جہاں آپ کی تجوید ٹھیک ہو رہی ہے وہاں آپ کی انٹینشن بھی بہت حد تک اللہ کی طرف جا رہی ہے، بہت حد تک اللہ کی طرف جا رہی ہے. تو یہ اس کی خاص پریکٹس، جب بھی کہیں توجہ سے کہیں. اینڈ دین دی لاسٹ تھنگ الحمدللہ. یہ بھی وہی چیز آگے کہ اس کی بھی ہم بہت کہتے ہیں، تو اس کو بھی فوکس سمجھ کے کہنا، اور اس کی صحیح سمجھ کے لیے اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ضرور سنیں اس کی تفسیر میں حمد کسے کہتے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا، جسٹ مائنڈ باگلنگ. اویلیبل ہے، آپ لوگ یہاں سے یہ لیکچر سن رہے ہو، ساتھ ہی اس کے ان ڈیپتھ سیریز میں سورہ فاتحہ میں پہلے یہیں سے شروع ہوگا. امیزنگ. میری زندگی کا بہترین ایکسپیرینس تھا شاید جب میں نے اس کو پڑھا، پھر اس کو اللہ نے کچھ نہ کچھ بولنے والا بنایا اس پر. اینڈ دا لاسٹ تھنگ ٹو پریکٹس سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اس میں آپ کی سین، ہا یہ سارا کچھ اس میں دیکھو، حمدہ، وہ ساری چیزیں جو اس لیکچر میں یا پچھلے میں تھیں، اس میں بہت ساری آلموسٹ سارے ہی آ گئے. آئی تھنک سو، لائک ہا آ گیا، ہا آ گیا، عین آ گیا، آلموسٹ چاروں الفابیٹس چاروں اس میں سے کور ہو گئے. تو اور یہ بہت فیمس حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں 2 کلمے بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے اور ترازو میں بہت بھاری. کون کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ساری حدیث میں ان کی فضیلت آتی ہے. اور جب آپ کو پتا ہوگا نا حمد کسے کہتے ہیں، تو جب آپ حمد ہی کہو گے تو وہ آپ کا جو اندر کا ایک اسپرچول ایکسپیرینس ہوگا وہ کچھ اور ہی ہوگا. ایسے ہی سبحان کسے کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بہت جلد ایک شارٹ سا لیکچر بنانا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے سبحان. تو یہ انشاءاللہ جب آپ ایٹ لیسٹ آپ حمد کو سن لیں گے تو لٹرلی اس کو پھر آپ تسبیح پڑھیں گے نہیں، آپ تسبیح کریں گے. آپ حمد پڑھیں گے نہیں، آپ واقعی حمد کریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں سے ایسا کوئی نہ ہو کہ 1000 نیکیاں ضرور کرے. تو 1000 نیکیاں تو سیم سٹف. آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا کرو، یہ 1000 نیکیاں ہیں. تو 100 دفعہ صبح پڑھ لیں ہم، 100 دفعہ شام پڑھ لیں، سوچ کے پڑھ لیں، تو تجوید کی پریکٹس بھی ہو گئی،
اللہ کی یاد بھی ہو گئی، اللہ کا قرب بھی ہو گیا، ذکر بھی ہو گیا، اینڈ سو آن، انفائنائٹ فائدے. تو اس کی ضرور ہمت کریں، ہمت پر ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دے دی. توفیق کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک ڈسکشن ہے، ہم جو کر چکے ہیں اپنے اس انسٹیٹیوٹ میں کہیں نہ کہیں. بہرحال اللہ نے ہمیں زبان دے دی، سمجھ دے دی، آپ تک پہنچا دی. ولحنا فريدا